خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تکلیف پہنچی تھی، اور تکلیف پہنچنے کا مقصد یہ کہ یہ شخص جس کو کفن میسر نہیں ہے کس طرح کی شان و شوکت والی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی لیے جب ایک آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، جب اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے تو اس کا مقصد بہترین کپڑے پہن لینا اور بہترین مکان اور گھر، یہ چیزیں نہیں، بلکہ اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا، اس کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرنا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، یہ اس کا گول اور مقصد ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو اس کے لیے کپڑے پہننا اچھا یا چپل جوتا پہننا یا اچھے مکان میں رہنا ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں رہتا۔ جیسے ہمارے پاس بھی ہے، ہم لوگ بھی الحمدللہ کلمہ گو ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، بہترین مکان ہو جائے، بہترین کار ہو جائے، بہترین یہ ہو جائے، بہترین وہ ہو جائے۔ اور اس کی بڑی نشانی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بھی قسطوں وسطوں میں لے کر کے بہترین گاڑی لے لیتے ہیں، مکان لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت اور ان کا جو طریقہ کار تھا دعوت کا، کیونکہ یہ سب سے پہلے مبلغ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پہلی بیعت عقبہ ہو جانے کے بعد جب چند لوگ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر، امبیسڈر اور مبلغ بنا کر کے بھیجا کہ آپ جائیے اور یثرب میں لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیے، قرآن انہیں پڑھائیے اور سکھائیے۔ اس مقصد کے لیے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور یہ پہلے شخص تھے جن کو مبلغ بنا کر کے بھیجا گیا۔ بالکل جوانی کی حالت میں تھے، خوب جوان تھے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے شخص تھے، بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ سب سے زیادہ نعمت میں پلنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب یہ باہر نکلتے تھے تو نوکر چاکر ہوتے تھے، کپڑے عمدہ سے عمدہ ہوتے تھے، بہترین کھانے ہوتے تھے، خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کی آغوش میں آ گئے تو صورتحال بدل گئی، زندگی بدل گئی۔ خود ان کی ماں نے ان پر اس قدر ظلم اٹھائے، مصعب ابن عمیر کی والدہ نے اس قدر ان پر ظلم اٹھائے، گھروں کے اندر قید کیا، کھانے پینے پہ پابندی لگائی، کپڑے اور ناز و نعمت کی ساری چیزیں چھین لی، گھر سے باہر نکال دیا، اور صرف ایک گناہ تھا کہ وہ اسلام میں کیوں داخل ہو گئے ہیں، اسلام میں کیوں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے زندگی ان کی بدل گئی۔ اور عبد الرحمن ابن عوف مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ روزے سے تھے، افطار کا سامان ان کے پاس لایا گیا، کھانے پینے کی ناز و نعمت کی چیزیں لائی گئی، کیونکہ مسلمانوں کا دور ایک جیسا نہیں رہا۔ جو لوگ خندق وغیرہ کے بعد تک بحیات رہے تو پھر اس وقت مسلمانوں کے یہاں بڑی خوشحالی آ چکی تھی، لیکن بدر میں، احد میں جو لوگ شہید ہوئے یہ لوگ مالداری کو نہیں دیکھ سکے تھے، صرف غربت ہی کو ان لوگوں نے زیادہ دیکھا تھا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کس میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں، جو شوال سن 3 ہجری میں پیش ہوا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو فوراً ان کو مصعب بن عمیر کیا ہے یاد آ گیا، اور پورا منظر یاد آ گیا غزوہ احد کا، کہ ایسا شخص جس کے پاس کپڑوں کی کمی نہیں تھی، خوشبوؤں کی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر تھے، ناز و نعمت میں پل رہا تھا، لیکن جب کفن پہنانے کی بات آ رہی ہے تو پتہ یہ چل رہا کہ ایک چادر صرف ان کے پاس تھی، صرف ایک چادر تھی۔ اگر چہرہ ڈھانکتے تو پیر کھل گیا، پیر ڈھانکتے تو چہرہ کھل جاتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ چہرہ ڈھانک دو اور پیروں پر اذکر جو خاص ہے اسے لگا دو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ صورت یاد آ گئی تو پھر کھایا نہیں گیا، اور کہنے لگے کہ وہ لوگ کس قدر ہم سے بہتر لوگ تھے، غربت میں، تنگیوں میں وہ چلے گئے، اور آج ہم پر دنیا کے خزانے کھول دیے گئے ہیں، طرح طرح کے کھانے پینے کے اقسام ہمارے پاس کیا ہے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے، وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ،
کوئی مقصد نہیں تھا. دنیا میں لوگ جتنے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں سب کا مقصد دنیا کا کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے. کہتے ہیں وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، ہم صرف اللہ کی خاطر اپنا گھر، اپنا مال، اپنا وطن چھوڑ کر کے بے آب و گیا سرزمین جس کو کہہ سکتے ہیں یثرب میں آئے. یثرب اس زمانے میں وہ سرزمین تھی جہاں پر بیماریوں کا وہ تھا، بخار، طرح طرح کی بری ہوائیں وہاں موجود تھی. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پر تو اچھے اچھے لوگ بیمار ہو گئے. ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، اور آب و ہوا وہاں کی اچھی نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور کہا اللہ اس کو جوفا کی طرف موڑ دے. یہ جو بری آب و ہوا ہے بیماری والی، اس کو جوفا کی طرف موڑ دے. پھر دعا کے بعد مدینے کا موسم چینج ہو گیا، اس کا کلائمیٹ چینج ہو گیا. آج جو آپ جاتے ہیں آپ کو بڑا روحانیت محسوس ہوتا، اچھا محسوس ہوتا. اس طرح کا موسم مدینے کا پہلے نہیں تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو کہتے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، کوئی مقصد اور نہیں تھا. فوجب اجرنا علی اللہ، اللہ پر ہمارا اجر واجب ہو گیا. کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسے کمانڈ کر سکتا ہے کہ ہمارا جو اجر ہے وہ اللہ پر کیا ہے واجب ہو گیا؟ ایسا کوئی کمانڈ اللہ پر نہیں کر سکتا ہے، کمانڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں. فَمِنَّا مَن مَضَىٰ أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، ہم میں سے بہت سارے لوگ وفات پا گئے، چلے گئے اور ان کو دنیا میں سے کچھ بھی نہ مل سکا، کوئی آرام کی زندگی نہیں انہیں ملی. كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، ان میں سے کیا ہے؟ مصعب بن عمیر تھے. قتل یوم احد، احد کے دن کو قتل کر دیا گیا. قتل کرنے والا عبداللہ بن قمیعہ تھا، اس نے قتل کیا تھا. فلم یترک الا نمرۃ، کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، اور وہ بھی کیا ہے؟ اتنی چھوٹی کہ کننا اذا غطینا به راسہ خرجت رجلاہ، جب ہم اس چادر سے ان کے چہرے کو ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، اور جب پیر کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. یہ صورتحال اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے غطوہ بہا راسہ، چادر سے چہرے کو ڈھانک دو. وجعلوا علی رجلیہ الاذخرا، اور پیر کو اذخر جو گھاس ہے اس سے ڈھانک دو. او کا القوا علی رجلیہ من الاذخر، اور پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو. ومنا من عینت لو ثمرۃ فهو یہدی. آج صورتحال کیا ہے؟ لوگ اس کے بعد جو کامیابی ہوئی اور فتوحات ہوئی تو مسلمان ایک بہترین زندگی گزار رہے. اس سلسلے میں مصعب بن عمیر کے سلسلے میں کئی ایسی روایات بھی موجود ہیں جو صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد قتل کر دیے گئے، معاملہ شانت ہوا، تو جب آپ گزرے تو دیکھا کہ مصعب بن عمیر کیا ہے؟ قتل کیا گیا اور پڑے ہوئے. فوقف علیہ، اور آپ ان کی قبر، ان کے جسم کے پاس کھڑے ہوئے اور ان کے لیے دعا کی. اور یہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بہت سارے اہل ایمان اور کلمہ گو ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے کیا ہے؟ پورا کر دیا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اپنی گردنوں کو کٹا کر کے، اپنی جانوں کو قربان کر کے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اسے پورا کر دیا، اور دوسرے لوگ کیا اس وعدے کا انتظار کر رہے، موقع کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ تعریف کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. لیکن اس روایت کے متعلق شیخ البانی کہتے ہیں کہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. ایک راوی اس میں ہے جو ضعیف ہے. اسی طرح سے دوسری روایت بھی ہے اور یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا ایسی حالت میں، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا، اللہ کے نبی نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو رونے لگے. للذی کان فیہ من النعمہ، آپ نے ان کو مکہ کی سرزمین پہ بھی دیکھا تھا. یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے احد کے میدان میں دیکھا، شہید پڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں ہے. آپ نے مصعب بن عمیر کو مکہ کی گلیوں میں بھی دیکھا تھا، تو کیا صورتحال تھی، آج کیا صورتحال ہے؟ یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے.
اور اس روایت کو بہت سارے علماء نے صحیح کہا. تمام روایات کو ملا لیا جائے تو یہ معاملہ تو طے ہو جاتا ہے کہ ان کی جو صورتحال ہوئی تھی اس سے عام مسلمانوں کو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تکلیف پہنچی تھی. اور تکلیف پہنچنے کا مقصد یہ کہ یہ شخص جس کو کفن میسر نہیں ہے کس طرح کی شان و شوکت والی زندگی گزار رہا تھا. اسی لیے جب ایک آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جب اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے تو اس کا مقصد بہترین کپڑے پہن لینا اور بہترین مکان اور گھر یہ چیزیں نہیں، بلکہ اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا، اس کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرنا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، یہ اس کا گول اور مقصد ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو اس کے لیے کپڑے پہننا اچھا یا چپل جوتا پہننا یا اچھے مکان میں رہنا ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں رہتا. جیسے ہمارے پاس بھی ہے، ہم لوگ بھی الحمدللہ کلمہ گو ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے مسلمان ہونے کے بعد ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے بہترین مکان ہو جائے، بہترین کار ہو جائے، بہترین یہ ہو جائے، بہترین وہ ہو جائے. اور اس کی بڑی نشانی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بھی قسطوں وسطوں میں لے کر کے بہترین گاڑی لے لیتے ہیں، مکان لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو گویا کہ یہ گول اور مقصد ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن اللہ نے دیا اگر کوئی آدمی اچھے مکان میں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ آئیے اصل چیز جو ان کے متعلق تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت عقبہ میں جو 12 لوگ شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ روانہ کیا. اور جب یہ مدینہ گئے تو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں انہوں نے قیام کیا اور ان کی تبلیغ میں وہ مدد کر رہے تھے. صورتحال یہ بنی کہ اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر یہ ساتھ میں ہوتے اور چند لوگ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے وہ آ کر کے ان کے ساتھ بیٹھتے دین سیکھتے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کار تھا دعوت کے میدان میں بڑا نرالا تھا. وہ کہتے کہ دیکھو بھائی یہ بات ہے آپ سن تو لو، بہتر لگے تو قبول کر لو، نہیں تو اختیار تمہارے پاس ہے، ریجیکٹ کر دو، مت قبول کرو. اور اس طریقے سے وہ ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو بیٹھاتے اور قرآنی آیات پڑھتے دین سکھاتے تو اس سے وہ کیا ہے متاثر ہو جاتے اور اسلام کی آغوش میں آ جاتے. یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اسید ابن حضیر اور سعد بن معاذ. اور سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے رئیس اور لیڈر تھے. کہا کہ یہ جو دونوں لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں میں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں اور لوگوں کو توڑ رہے ہیں. بہرحال ایک طریقے سے سعد بن معاذ کو جو ہے اسعد بن زرارہ جو آپس میں خالازاد دونوں بھائی تھے، اسعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ دونوں آپس میں خالازاد بھائی تھے. سعد بن معاذ کو مصعب بن عمیر کے پاس لانے میں وہ کامیاب ہوئے. بات چیت شروع ہوئی، کہا کہ آپ بیٹھیے. مصعب بن عمیر نے رضی اللہ عنہ اور آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال جب انہوں نے اسلام کو سنا، قرآن سنا، مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کیا تو سعد بن معاذ بہت متاثر ہوئے اور اسی لمحے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے قوم کے رئیس اور لیڈر تھے. بڑی پکڑ تھی ان کی اور بہت سینسیبل اور باشعور انسان تھے، سمجھدار انسان تھے. سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ججمنٹ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. تو جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ساری کی ساری چیزیں سب بات بتایا. ہم ہمارے لوگوں میں بہتر ہیں، عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر وہ اسلام کی آغوش میں داخل ہو جائے. اور پھر چند ہی لمحوں میں اکثر لوگ ان کے پورے قوم کے لوگ کیا ہے مسلمان ہو گئے سوائے ایک شخص کے. سارے کے سارے لوگ کیا ہے اسلام میں داخل ہو. اور ایک شخص جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا وہی وہ شخص تھا جو غزوہ احد کے موقع پر سن 3 ہجری میں اب پورے جو ہے جنگی ہتھیار اور لباس پہن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ پہلے جہاد کروں یا پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤں. وہی وہ شخص ہے بخاری کی روایت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے اسلم اولا، پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر جہاد کرو. کلمہ پڑھا اور پھر لڑائی کی اور اسی موقع پر کیا وہ شہید ہو گئے اور ایک وقت کی بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی. یہی وہ شخص تھے
جو ان کی قوم میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے سوائے ان کے اور سعید نام بتایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے دوسرا نام بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا بہت بڑا اثر ہوا، طریقہ کار بڑا ہی نرالا اور ناصحانہ تھا، جس سے لوگ اسلام کی آغوش میں آتے چلے گئے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی آدمی، جیسے مثال کے طور پر آپ کے 4-5 بچے، بیوی ہے، آپ اپنے گھر کے لیڈر ہو گئے، آپ کے ایک بچے کو پکڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے، آپ پر محنت کی جائے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے پھر آپ کے گھر والے کیا اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا کہ جو سماج کا اہم شخص ہوتا ہے اس پر دعوت و تبلیغ اگر پیش کی جاتی ہے اور وہ قبول کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے آسانی سے اس کی قوم کے لوگ اسلام میں یا حق بات کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ المہم یہ ہے، تو اس طریقے سے جو طریقہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا اس سے بڑا فائدہ ہوا اور ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی، جس بنیاد پر یہ ہوا کہ دوسرا لشکر روانہ ہوا مدینے سے جو تقریباً 70 لوگوں پر مشتمل تھا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے مدینہ آنے کی دعوت دی اور کہا آئیے آپ کی جان مال اور تمام چیزوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ اور پھر انہی کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مدینے کے اندر تشریف لے آئے تھے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ہجرت کے متعلق ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے اسے آئندہ ہفتے میں ذکر کیا جائے گا باذن اللہ۔ اور اس طریقے سے درس مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔